وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھیں گے آج آیت نمبر 38۔ ہم نے پڑھا تھا کہ سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس حضرت زکریا جب جاتے ہیں ان کے حجرے میں، تو دیکھتے ہیں کہ رزق وہ وہاں پاتے ہیں، اور پوچھتے ہیں حضرت مریم سے، تو حضرت مریم بتاتی ہیں کہ یہ سب رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور یہ اتنی انہونی بات تھی، غیر موسمی پھل ان کے پاس موجود ہوتے، یعنی اللہ رزق، جنت کا رزق حضرت مریم کو عطا کر رہے تھے۔ تو یہ چیز دیکھ کر حضرت زکریا جو ہیں انہیں احساس ہوا کہ جس جگہ حضرت مریم عبادت کرتی ہیں ان کے حجرے میں، وہ بہت ہی خاص جگہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام بہت ہی خاص اور اللہ کی بہت محبوب ہستی ہیں۔ تو یہ چیز جان کر اب حضرت زکریا وہاں پر ہی ان کے حجرے میں ہی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ آیت ہے، ہنالک دعا، اسی جگہ پکارا۔ ہنالک سے مراد ہے کہ دیر اینڈ دین، اسی وقت، جس وقت انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ بہت ہی کوئی خاص جگہ ہے جہاں پر جنت کے پھل آ رہے ہیں، تو اس وقت انہوں نے پکارا زکریا علیہ السلام نے ربہ، اپنے رب کو۔ اسی وقت وہ دعا مانگتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وقت کے نبی تھے، اور ان کی اولاد نہیں تھی، بے اولاد تھے، اور کہتے ہیں اس وقت وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہوئے تھے، بے اولاد تھے۔ تو وہ اس وقت وہاں پر دعا مانگتے ہیں، قال ربی ہب لی، کہا اے میرے رب عطا کر میرے لیے من لدن کا، اپنے پاس سے، ذریتن طیبہ، اولاد نیک، پاکیزہ اولاد کی دعا مانگتے ہیں حضرت زکریا وہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اچھا، ابھی یہ میں ریسرچ کر رہی ہوں کہ اتنی عمر حضرت زکریا نے گزاری اس طرح سے، یا پھر دعا تو مانگی ہوگی اولاد کی، لیکن اتنی رغبت سے نہیں مانگی ہوگی، یا پھر میرے حساب سے، یہ میرا ایک اپنا ذاتی خیال ہے کہ چونکہ ظاہر ہے انبیاء کا جو ایمان ہوتا ہے وہ تو بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی عمر جو وہ بے اولاد رہے تو وہ اس کو اللہ کی ہی مصلحت سمجھ کر قبول کرتے رہے، جیسے اللہ تعالیٰ، انسان کہتا ہے کہ اللہ جیسے تیری مرضی، میں ہر حال میں خوش ہوں، تو وہ اس حال میں بھی خوش تھے، راضی تھے اللہ تعالیٰ سے، تو پہلے اتنی رغبت سے شاید دعا نہیں مانگی، مگر جب انہیں احساس ہوا کہ اللہ تو انہونی کرتا ہے، رزق دے رہا ہے حضرت مریم کو، جنت سے لا کے رزق دے رہا ہے، تو اس کے تو سب اختیار میں ہے، تو ہو سکتا ہے اس وقت ان کے دل میں یہ طلب آئی اولاد کی، اور انہوں نے وہاں دعا مانگی۔ اور کچھ ایسی خاص جگہیں ہوتی ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کی بہت قریبی جگہیں، جیسے حرم پاک ہے، جیسے کعبہ کو دیکھ کر دعا مانگی ہوئی قبول ہوتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، عمرہ کرتے ہوئے، حج کرتے ہوئے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو وہ خاص اللہ تعالیٰ کی محبوب جگہیں ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ایسی ہی وہ جگہ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کوئی خاص جگہ ہے، حضرت مریم کا جو حجرہ ہے، تو انہوں نے وہاں اپنے رب سے دعا مانگی، اور اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہ تو ہم لوگوں نے سورۃ البقرہ میں پڑھا ہے نا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اے پیغمبر تم میرے بندوں کو بتا دو کہ میرے بندے جب بھی تم سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں پکارنے والی کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب کبھی بھی وہ مجھے پکار لے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس انہیں چاہیے کہ وہ مجھ سے مانگیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان رکھیں، یہ ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور انہونی چیز مانگ لینا ہی تو دعا کی پہلی شرط ہے، وہ تو کن کہہ کے سب کام کر سکتا ہے انسان کے۔ تو یہی سوچ حضرت زکریا کے دل میں آئی، اور وہ ایک پرانی جو ایک ان کے دل میں ہوگی طلب، تو وہ انہوں نے بیان کر دی اللہ تعالیٰ سے وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے، اور اولاد بھی پاکیزہ عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اور سب
جو نئے شادی شدہ لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی مانگنی چاہیے، جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کو بھی یہ دعا لازمی مانگنی چاہیے، کثرت سے مانگنی چاہیے کہ اے اللہ تو ہمیں عطا کر اپنے پاس سے اولاد طیبہ، پاکیزہ، انک سمیع الدعا، اور بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو آگے پھر جو ہے نا یہ قصہ چلتا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے نا آڈیو میں پھر اس کو کور کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔